اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کر، بخشش کا ساتھ لے کر مہمان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، کرنے کو تازہ اپنا ایمان آ گیا ہے، مہمان آ گیا ہے۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ تقریباً 5 سالوں سے ہم رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پیغام رمضان کے نام سے ہم ایک مقدس، ایک پاکیزہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ کل چاند رات تھی، اس لیے چاند دیکھنے کا حکم کیا ہے اور چاند دیکھتے وقت پیارے نبی اور پیارے صحابہ عاشقان رسول کیا دعا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی۔ ایپیسوڈ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے جس کا عنوان آج ہم رکھ رہے ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، جس میں آج ہم ہلکا سا روزے کی اہمیت کو بھی بیان کریں گے اور روزے کی فرضیت کو بھی بیان کریں گے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ اس میں بڑے پیارے انداز میں ہم سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ جی ہاں، ڈائریکٹ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور پھر اللہ نے یہ جو کہا نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، اللہ نے یہ حکم بتا کر گویا کہ یہ کہہ دیا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو نا روزے رکھنے کا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے،
تم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے. روزوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ پوری تفصیل ہے کہ جو ہم سے پہلے امتیں تھیں ان میں باقاعدہ روزوں میں سختی کا پہلو غالب تھا. بڑے سخت روزے ہوتے تھے. وہ رات میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت ہے. اگر کوئی مریض ہے تو وہ آج روزے قضا کر سکتا ہے. کوئی بیماری ہے روزہ قضا کر سکتا ہے. حمل سے ہے، پریگنینٹ ہے، مرضعہ ہے یعنی دودھ پلانے والی ہے، اس کے لیے اللہ نے روزے رکھے ہیں. اگر کوئی بہت ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے تو اس کے لیے فدیہ ہے. تو بہت ساری آسانیاں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے اور اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے رمضان کے. میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر اللہ نے اس سال کا رمضان دیا ہے تو اس کی قدر کر لو. کیونکہ ایک روزہ جب بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تمام تک یہ بات پہنچائی کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو روزہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ الفاظ کہلوائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. اور دوسرے الفاظ ہے اجزا بھی، اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو کتنے دونوں الفاظ پر آپ غور کریں کہ روزے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پہلے یہ کہ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں دوں گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز آپ نے پڑھی فرشتے لکھ لیتے ہیں اتنا اتنا ثواب. زکوٰۃ آپ نے دی فرشتے لکھتے ہیں اتنا اتنا ثواب. حج آپ نے کیا، عمرہ آپ نے کیا، صدقہ آپ نے کیا، خیرات آپ نے کیا، فرشتے لکھتے ہیں اتنا 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 ثواب. لیکن روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے اجزی بھی، روزے کا بدلہ میں دوں گا. اللہ ہی لکھے گا اور وہ اپنی شان کے اعتبار سے لکھے گا. کیونکہ جب کوئی بندہ اس کے لیے بھوکا رہتا ہے، اس کے لیے پیاسا رہتا ہے، اس کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے تمام گناہوں سے رک جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کی وہ ادائیں مجھے اتنی پسند آتی ہے کہ اس پر بھی ایک حدیث آپ سن لیں کہ وہ ادائیں جب آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو ایک قسم کی بدبو اسمیل روزہ رکھنے والے کے منہ سے آتی ہے نا، جو تھوڑی سی اچھی نہیں لگتی. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہے، میرے لیے پیاسا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جی اللہ کو اتنا پیارا ہے روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والا. اور اللہ کہتا ہے دوسرے الفاظ کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. جی ہاں، اب آپ خود سوچیں کہ جب اللہ ہی مل گیا تو کیا بچا؟ اللہ ہی مل گیا تو کیا بچا؟ اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، بیماریوں سے دور رکھا ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رہ سکتے، آپ کوئی مجبور نہیں ہیں، تو میں آپ تمام سے یہ کہوں گا کہ میرے بھائیو ڈرو مت، گھبراؤ مت، پیاس لگنے سے مت ڈرو، بھوک لگنے سے مت ڈرو، رکھو. کیونکہ روزہ اتنا اہم ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ فرض ہے تو رکھو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے عاشق تھے صحابہ کرام، انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، جنگ کے میدان میں بھی روزہ رکھا. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم معمولی بہانے پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. نہ چھوڑیں. چلیے آئیے مجھے اب میں روزانہ ہم مسائل بیان کریں گے، روزانہ ہم مسائل بیان کریں گے. آئندہ کل بتائیں گے کہ روزہ کن کن پر فرض ہے، پھر بتائیں گے روزہ کون کون چھوڑ سکتا ہے، پھر بتائیں گے کہ کون سا روزہ اللہ کو پسند ہے. تو ساری چیزیں روزانہ بتائیں گے. پیغام رمضان 7 سے 10 منٹ کے اندر رہے گا.
آپ نے ہر روز دیکھنے کا اور دوسروں کو بھی اس کو شیئر کرنے کا. اگر کسی ایک کا بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے, عبادت صحیح ہو جاتی ہے, تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو آج پہلا روزہ ہے, پہلا روزہ ہے, اللہ نے رمضان دیا تو اس کی قدر کرے. ایک اور معلومات میں آپ کو دے دوں کہ روزہ کب فرض ہوا, کب فرض ہوا, تھوڑا سا ہسٹوریکل معلومات. روزہ کب فرض ہوا تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک روزہ فرض نہیں تھا. مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ بھی چلے گئے. جی ہاں, تو مدینہ میں بھی 1.5 سال تک روزہ فرض نہیں ہوا تھا. مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد یعنی مدینہ آ جانے کے بعد 1.5 برس کے بعد یعنی 2 ہجری میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے. تو اب ہر بالغ یعنی ایڈلٹ بالغ مرد اور عورت پر پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے. اور یاد رکھیں, اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اور بغیر کسی عذر اور مجبوری, شرعی مجبوری کے روزہ چھوڑ دینے والا سخت گناہگار ہے, اور وہ فاسق بھی ہوگا. اس لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے, قدر کر لیں. نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. رمضان کے روزے فرض ہیں, بالکل بھی اس کو نہ چھوڑیں.